آج میں آپ لوگوں کے سامنے راجستھان بورڈ کی 10ویں کی اردو کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر فرسٹ یعنی سبق نمبر 1 لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے اندر ہم شاعر کا تعارف بھی دیکھیں گے کہ حمد کو کس نے لکھا، اس کے بارے میں جانیں گے۔ یہ ایگزام کے اندر عام طور سے سوال آتے ہیں کہ شاعر کا تعارف لکھیے مختصر طور پہ۔ اسی طریقے سے ہم شعر کی تشریح دیکھیں گے، اشعار کی تشریح بھی آتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ خلاصہ دیکھیں گے، سمری دیکھیں گے، اس کا سبق کا خلاصہ کیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم اس کا سوال و جواب دیکھیں گے۔ سوال و جواب بھی عام طور سے کوشچن کے اندر آتے ہیں، کوشچن ہمارے آتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے شاعر کا تعارف، اور اسی طریقے سے تمام چیپٹرز کے ویڈیو میں بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلا چیپٹر جو ہمارا ہے حمد، ہم اس میں شاعر کا تعارف دیکھیں گے، اور شاعر جو حمد کے جو لکھنے والے ہیں محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ اس کا سب سے پہلے ہم تعارف پیش کریں گے، شاعر کا تعارف، انٹروڈکشن آف پوئٹ۔ تو محمد اسماعیل میرٹھی 1844 عیسوی میں میرٹھ میں پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اپنے شوق اور محنت سے انہوں نے بڑی ترقی کی، کم عمری میں ملازم ہو گئے، علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا۔ اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کے نفسیات، جو سائیکولوجی، بچوں کے جو دماغی کیا سوچتا ہے بچہ، وہ اس حساب سے بچی کی بچپنے کی حالت میں اس کی نفسیات کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ پڑھنا چاہتا ہے، کس طریقے سے وہ سننا چاہتا ہے، کس طریقے سے وہ کسی کے ساتھ اپنے رویہ کو رکھنا چاہتا ہے، تو وہ تمام چیزوں کو جو ہے ایک استاد کی حیثیت سے محمد اسماعیل میرٹھی نے اس کو پڑھا، سمجھا، اس کے ذوق شوق کو سمجھا، اسی طریقے سے دلچسپی کو سمجھا، پسند اور ناپسند کو سمجھا، اور ناپسند کا جائزہ لیا، اور انہی تجربات کی مدد سے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھیں اور اردو کی درسی کتاب تیار کی۔ یہ کتاب ہر زمانے میں مقبول ہوئی اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہے۔ ان کی جو کتابیں ہیں درسی، بچوں کی جو خاص طور سے درسی کتابیں ہیں، انہوں نے تیار کی ہیں اسماعیل میرٹھی نے، اور وہ کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے محمد اسماعیل میرٹھی کی بات کریں تو ان کی کتابوں میں جو ہے لکھاوٹ کس طریقے سے ہے، تو بچوں کے لیے بہت ہی آسان لفظوں میں، اس طریقے سے جو بچوں کو سمجھ میں آ جائے، سریز زبان کا استعمال کی ہے، بچوں کے مزاج اور ان کے ذہنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلم ہے، یعنی باقی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میرٹھی کا خاص انداز ہے، اسی لیے بچوں میں بہت زیادہ پسندیدہ اور اہم ادیب ہیں، اور ان کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اسماعیل میرٹھی کا انتقال جو ہے 1917 میں ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم نے یہ شاعر کا تعارف پڑھ لیا، اب ہم حمد کی طرف چلتے ہیں۔ حمد میں جو ہمارا پہلا شعر ہے، پہلے اس کو کہتے ہیں، پہلی جو لائن ہوتی ہے اس کو مصرع کہتے ہیں، دوسری لائن ہوتی ہے اس کو مصرع کہتے ہیں، اور دونوں شعر ملا کر کے جو ہے یہ ہمارا دونوں مصرے ملا کر کے ہمارا شعر بنتا ہے۔ حمد ہے، اس کا پہلا شعر جو ہے، پہلا مصرع ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ سوال کئی طریقے سے آتے ہیں، تشریح لکھنی پڑتی ہے کہ شعر کے اندر شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، اس کو لکھیے، یا کبھی سوالیہ انداز میں سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے سوال بنائے جاتے ہیں کہ اس کے اندر کس کی تعریف کی گئی ہے، اس طریقے سے۔ تو تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ شاعر محمد اسماعیل میرٹھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تعریف اس خدا کی، یعنی اس خدا کی تعریف کرنی چاہیے ہمیں، اور میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے تمام جہان کو بنایا، یعنی یہ دنیا کو بنایا۔ اور پھر کہتے ہیں اسماعیل میرٹھی کہ کیسی زمین بنائی، کتنی خوبصورت زمین بنائی ہے، کیا آسماں خوبصورت، بہترین خوبصورت آسماں بنایا ہے۔ اسی طریقے سے مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جمع بنایا۔ یہ جو ہماری زمین ہے، اس کے اندر خدا نے ہریالی پیدا کی،
اس کو ہرا بھرا بنایا۔ خلعت کہتے ہیں جو بادشاہ اپنا کسی سے خوش ہوتا ہے تو ایک انعام کے طور پر اپنا شاہی کوئی لباس ہو یا کوئی چیز ہدیے میں دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو پہنا کہ سبز خلعت، یعنی کہ خدا تعالیٰ نے زمین کو بالکل ہرا بھرا بنا دیا، اور پھر اس مٹی سے، اس زمین سے جو ہے بیل بوٹے، درخت پیدا کیے، پیڑ پودے پیدا کیے، کیا خوشنما پیڑ پودے اگائے ہیں جو ہمارے کام میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ چشمہ وہ ہوتا ہے جس سے پانی مسلسل ابلتا رہتا ہے، اور مہرباں یعنی کہ مہربانی کرنے والے۔ تو سورج سے پائی ہم نے گرمی بھی روشنی بھی، تو خدا تعالیٰ نے یہ جو سورج بنایا ہے، سورج کو اس طرح بنایا ایک چشمے کی طرح، جس طرح ہم پانی سے جس طرح ہم چشمے سے جو ہے پانی مسلسل ہمیں ملتا رہتا ہے، کنویں سے پانی ہمیں ملتا رہتا ہے، اسی طریقے سے سورج کو بنایا ہے۔ سورج کو ہم اس سے مسلسل گرمی اور روشنی بھی حاصل کرتے ہیں، ہمیں گرمی بھی ملتی ہے، اور اسی طریقے سے گرمی سے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کی روشنی سے، پھر اس کی روشنی سے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک ایسا چشمہ ہمیں بنا کر کے دیا ہے، جس کے ذریعے سے ایسا سرچشمہ ہے ہمارے لیے کہ اس سے ہم بہت سارے فائدے ہیں، ہم اس سے دن میں دیکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو دیکھ پاتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم گرمی حاصل کرتے ہیں، اس گرمی کے اندر نہ جانے کیا کیا خوبیاں خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کے ذریعے سے ہم بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلا شعر جو ہے ہمارا ہے وہ ہے، یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ شاعر محمد اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ یہ جو خوبصورت طرح طرح کے جو پرندے ہیں، پیاری چڑیائیں ہیں، یہ جو چہکتی ہیں اور بولتی ہے، اپنی سریلی آواز جو نکالتی رہتی ہے، قدرت نے دراصل ان کو تسبیح خواں بنایا ہے، یعنی یہ خدا تعالیٰ کی ہر وقت تعریف بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان کی جو خدا تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، دنیا کے اندر یہ جو خوبصورت ماحول بنا ہے، اس ماحول کی وہ تسبیح بیان کرتی رہتی ہیں، یہ چڑیائیں، پیاری پیاری چڑیاں۔ رحمت سے تیری کیا کیا نعمتیں، کیا کیا ہیں نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ رحمت سے تیری اور شاعر کہتا ہے کہ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، یعنی کہ تیری رحمت سے ہی یہ ساری نعمتیں ہمیں میسر ہیں، ورنہ ہماری جو اوقات ہے، ہماری جو وقت ہے کہ ہم اس نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے، یہ تیری رحمت کی وجہ سے ہی ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں، اور ان نعمتوں کا ہمیں تو نے کیا کہتے ہیں قدرداں بنایا، یعنی کہ اس کی جو ہے قدر کرنے والا بنایا، اس کو قدر کو پہچاننے والا بنایا۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا۔ اب شاعر کہتا ہے، محمد اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ ہر چیز سے ہے تیری، یعنی کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز بنی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی چیز بنی ہوئی ہے، اس سے ایک کاریگری ٹپکتی ہے، لگتا ہے کہ کس نے کتنا خوبصورت چیزیں بنائیں، یہ پہاڑ کتنے خوبصورت ہیں، یہ پیڑ پودے کس طریقے سے بنائے گئے، ہر چیز سے اندر ایک کاریگری ٹپکتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا، رائے گا یعنی بیکار۔ تو یہ جو دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا ایک کارخانے کی طرح ہے، اور اس کو جو ہے بیکار نہیں بنایا، یعنی کہ یہاں کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز قیمتی ہے، اور ہر چیز جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، بیکار نہیں۔ تو دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے، اس سے ایک کاریگری ٹپکتی ہے، اس سے ایک لگتا ہے کہ کسی بہترین کاریگر نے اس کو بنایا ہے، اور پھر یہ تمام چیزیں جو بنائی گئی ہیں وہ بیکار کی نہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف، یعنی یہ جو نظم کا خلاصہ ہے، عام طور سے کبھی کبھی نظم کا خلاصہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں نظم کا خلاصہ جو ہے شارٹ میں اتنے الفاظ میں پیش کریں۔ شاعر کہتا ہے اس کے اندر، جو نظم کے اندر شاعر کہتا ہے کہ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے دنیا بنایا،
میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے دنیا بنایا، زمین بنائی اور اس زمین کو ہرا بھرا بنایا، اور اس زمین سے بیل بوٹے بنائے یعنی پیڑ پودے وغیرہ بنائے، سورج بنایا جس سے ہم روشنی اور گرمی پاتے ہیں، طرح طرح کے پرندے بنائے جو ہر وقت اپنی سریلی آواز میں خدا تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور اس کی رحمت سے ہی تمام نعمتیں حاصل ہیں، اور ان نعمتوں کا شکر کرنے والا بنایا، اور دنیا کی تمام چیزوں سے تیری کاریگری کا پتہ چلتا ہے، اور تو نے دنیا کے ہر چیز کو بیکار نہیں بنایا بلکہ ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اب ہمارا چوتھا جو پوائنٹ ہے، چوتھی چیز ہوتی ہے اس کے اندر سوال و جواب کا کوشچن، یعنی کوشچن اینڈ آنسر، چونکہ یہ بھی ہمارے ایک سبق کا ایک حصہ ہے، اور یہ سبق جو ہم پڑھتے ہیں اس کو جانچنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے تو سمجھا بھی ہے نہیں کہ۔ اب سوال نمبر 1 ہے کہ سوال نمبر 1، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ جواب، اس لیے کہ جو نباتات ہیں، پیڑ پودے ہیں اور جو بھی درخت ہیں وہ سب خدا کی قدرت سے مٹی سے ہی اگتے ہیں، اب ظاہر سے مٹی سے ہی اگتے ہیں، اسی لیے شاعر نے جو ہے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کہا ہے، اور تمام چیزیں جو پیڑ پودے ہریالیاں جو ہیں یہ زمین سے اگتے ہیں اور مٹی سے اگتے ہیں، اس لیے ان کو بیل بوٹوں سے اگایا ہوا کہا ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارا کہ سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ سورج کو چشمہ، یہ جو چشمہ ہم پہنتے وہ نہیں بلکہ چشمہ ہے، لکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے، تو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ جواب، جس طرح ہمیں چشمے سے پانی برابر ملتا رہتا ہے، کنویں سے جو پانی ہمیں برابر ملتا رہتا ہے، اسی طریقے سے سورج کو چشمے کی طرح بنایا جس سے ہمیں گرمی اور روشنی برابر ملتی رہتی ہے، اور اس طریقے سے اور زیادہ لکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے گرمی سے کیا کیا فائدے ہیں، روشنی سے کیا کیا فائدے ہیں، اور اس طریقے سے مسلسل جو ہے آگے اس کا فائدہ۔ سوال نمبر 3 کی طرف دیکھتے ہیں کہ چڑیا خدا کی تسبیح کس طرح کرتی ہیں؟ جواب، چڑیا صبح و شام جو چہکتی ہے اور بولتی ہے وہ دراصل خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے، وہ اپنی سریلی آواز میں جو بولتی ہے، جو بھی آوازیں نکالتی ہیں وہ دراصل خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سوال نمبر 4 کی طرف دیکھیں گے کہ آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، دنیا ایک کارخانے کی طرح ہے جہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ نئی چیزیں تیار ہوتی رہتی ہیں، تو گویا کہ یہاں ایک کارخانہ ہے، دنیا کا نظام کارخانہ ہے، دیکھتے ہیں کہ ہر دن کوئی نہ کوئی یہاں سے آتا ہے، کوئی جاتا ہے، کوئی چیز تیار ہوتی ہے، کوئی چیز ٹوٹتی ہے، کوئی پھوٹتی ہے، اس طرح ایک کارخانے کی طرح ہے جہاں پرانے سامان کو دوبارہ ریسائیکل کیا جاتا ہے، کچھ چیز تیار کی جاتی ہے، تو یہ کارخانے کی طرح ہے جو کہ دنیا ہر چیز کچھ نہ کچھ تیار ہوتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارا جو ہے ختم شدہ، یعنی کہ یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ تو اگر آپ یہ ویڈیو آپ سمجھ رہے ہیں اور یہ آپ کو چیپٹر اگر سمجھ میں آتا ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے اندر، اپنے ساتھیوں کے اندر شیئر کریں تاکہ اس کو بھی جو ہے فائدہ ملے اس کا۔ اگر آپ کو فائدہ واقعی ملتا ہے تو آپ کمنٹس کر کے بتائیں اس کے اندر کچھ اگر خامیاں ہیں، کسی چیز کی دقت ہے، پریشانی ہے یا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کمنٹس کر کے ہمیں بتائیں ضرور، تاکہ ہم اس کو اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے اس کو ہم صحیح کر سکیں، اور پھر اس کے اندر جو کنٹینٹ آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر اور اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر اور بہترین اچھا لگ رہا ہے آپ کو تو آپ جو ہے اس کو چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ملے۔ شکریہ۔